الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بخیر خلق کلہم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا بڑا کرم نواز ہے، اس کا جو احسان ہے، برسوں سے بنارس میں جو ساتھی جو شروع ہوئے، جو تصوف کا، تزکیۃ نفس کا، کثرت ذکر الہی کا، کچھ جڑے تھے کچھ نہیں جڑے تھے، چلتے چلتے ان کا تبلیغ میں کافی لوگ دشمنی بھی کیے ہیں، تو سالانہ اجتماع بھی کرتے تھے، اس میں چند لوگ شامل ہوتے تھے، اکثر لوگ غائب ہو جاتے تھے، لیکن اس بار کچھ ایسا لگتا ہے لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ اس تعداد بڑھے گا۔ لوگوں کو یہ جو شعبہ ہوتا ہے، یہ کیا تزکیۃ نفس ہے، تصوف ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک گمراہی راہ ہے، اس میں جو لوگ چلے جاتے ہیں ایمان کو کھو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے نہیں ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، معرفت کو یعنی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اکثر ان میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایسے علماء حضرات سے لے کر باقی حضرات پورا یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے طبقے کے جو لوگ یعنی کہ اس میں جو جڑے ہوئے ہیں، اس میں ان کو یہ کیا جانکاری رکھتے ہیں، علم تو ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ علم نہیں ہے جس میں معرفت الہی شامل نہیں ہے۔ اللہ نے اس جسم کو ہمیں آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد کافی عرصے تک اس جسم ایسے ہی پڑا رہا۔ ابلیس اس کے جو جتنی جو سوراخ ہیں اندر گم پھر کے آ کے دیکھ کر کہا یہ مجھے قابو کرنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ جب روح اس میں جو عطا کیا گیا ہے، اس کو سجدے کے لیے حکم دیا گیا، عجیب بات ہے، نالائق ایک تخلیق جو ہوتا ہے اس میں کوئی خاص ایسے باتیں نہیں ہیں۔ میں تو اس میں اندر گھوم پھر کے بھی دیکھ لیا، اس میں کیا ایسی جو بات ہے مجھے سجدہ کرنے کا؟ اس نے انکار کر دیا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اللہ روح پھونکنے بعد یہ حکم دیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدَ مَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے سجدہ کرنے لگے۔ یہ تو ہمارا رب نے حکم دے رہا ہے، اس میں چون چرا کے کیا سوال ہو سکتا ہے؟ بڑے سینئر تھا ابلیس،
سب کچھ جانچ پڑتال کر سکتا تھا، سب کے اوپر حاکم بھی بنا. کیوں؟ فرشتوں کو بھی اس کے جو اوپر حاکم ہو کر ان کا حکمران چلاتا تھا. اتنا اس کا جو درجات پایا ہے. لیکن انسان جب اعلیٰ ہو گیا، کب؟ روح پھونکنے کے بعد. اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے ادنا تھا. روح کو یعنی کہ اندر پھونکنے کے بعد یہ اعلیٰ ہو گیا تخلیق میں. تو اس انسان میں اتنی جو خوبیاں اللہ جو رکھا ہے، جسم ایسی جو چیز ہے 4 عناصر سے اللہ نے تخلیق کیا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے. اس میں سے جو کچھ ہوگا، اس دار زمین سے لے کر اس مٹی سے اس کو پیدا کیا، اس کا رخ زمین پر ہی رہے گا. اس میں اللہ کریم عقل سلیم بھی دیا ہے. وہ عقل سلیم کیا چیز ہے؟ دنیا میں دولت کما سکتا ہے، علم کما سکتا ہے، عہدے میں بڑے یعنی کہ بڑے بڑے کرسیوں کو حاصل کر سکتا ہے. اس میں ہر چیز میں یہ فخر کرے گا. عہدے سے لے کر ہر چیز سے دنیا میں مٹی کا جو بھی کچھ غلاظت چیز حاصل کرتا ہے، اس میں فخر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی کچھ چیز ہوں. پھر وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اپنے دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب ایک دن آ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مرنے لگ جاتا تھا، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے یہ چیزیں تو میرے ساتھ میں نہیں آ رہا ہے. جو فلاں میرے ساتھ میں ہے، مجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں دولت اتنا جو میرے پاس ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے پاس ایک چھوٹا سا فوج بھی تھا، مجھے کوئی گھبرانے کا ضرورت نہیں. میں اس کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، فلاں جانتا ہوں. مجھے بچانے کے لیے اور بھی بہت لوگ تھے. میرا اتنا کھیت ہے، اتنا مال ہے، اتنا عالیشان بنگلہ، آج کوئی بھی نہیں ہے. یا اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. آج تک زندگی جو گزرتا گیا، اس کا اللہ کا یاد نہیں آیا. جب مرنے لگ جاتا تو اللہ بڑا یعنی کہ تصویر میں یاد آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنكُم وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اس مرنے والے کے قریب ہم رہتے ہیں، لیکن تم لوگ دیکھ نہیں پاتے. کسی کو دیکھنے کا قوت اللہ کریم عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی قلب سلیم رکھتا ہو، عقل سلیم کے ساتھ ساتھ قلب سلیم اس کے عقل سلیم کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ بصارت اس کو دے دیتا ہے. ہمارا بہت سارے ذاکرین ایسے تھے. میں جب ابوظہبی میں تھا، جب میت کے قریب ہو کر اس کو دیکھتے تھے، وہ میت کا جو جسم کے اندر جو حمزہ تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اس کو روح کو جو قید کر کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ اس روح کے ذریعے یہ جو مرنے والے کے رشتے ناتے پورے ماتم کرتے تھے، روتے تھے. کون کون ڈرامہ کرتا تھا، کون یعنی کہ سچائی میں محبت کر کے روتے تھے، یہ سب کو پہچانتا تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا. مراقبہ میں دیکھتے ہیں ان فرشتوں کو جن کے قبضے میں اس کا روح ہے. میت جب لے جاتے تھے، اس کے ساتھ اب پیچھے وہ بھی جاتے ہیں. سارے اندر قبر کے اندر چلے جاتے ہیں. فرشتے پھر روح کو اس کو دیتے ہیں، اور حمزہ باہر بیٹھا رہتا ہے. میرے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے. مٹی کو سر پر ڈال کر رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اتنے عرصے سے ہم کس کو پالے؟ اس حمزات کو پالے. اس کو غذا دیتے رہے، فخر پورا وہ دیتا رہا، بدلے میں تمہیں اکڑ تمہیں وہ دیتا رہا، عنایت وہ دیتا رہا. اس کے سہارے سے پورے دنیا میں گھوم پھر کر آتے تھے. لیکن جن کے لیے اللہ کریم قلب سلیم دے دیتے ہیں، روح کو قوت دار بنا دیتے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قلب سلیم اس کو ملتا ہے. اکڑ کے بجائے اس میں ادب آ جاتا ہے، اور کہتا تھا میں سب کچھ ہوں. لیکن جب روح میں طاقت بڑھ جاتا، وہ کہتا تھا میں کچھ بھی نہیں ہوں. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں.
اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا امانت ہے، اس کے مجھے کل جواب دینا ہے، یہ احساس اس کو ہوتا رہتا ہے۔ اور جسم کے قوت، اس کا جو عقل سلیم کے لیے ہم فلاں استاد کے پاس جانا ہوتا ہے، انگریزی سیکھیں، عربی سیکھیں، جو بھی سیکھیں، سند مل جاتا تھا اور نام کے ساتھ ساتھ وہ لگا لیتے ہیں۔ روح کے تربیت کے لیے ایسے جو شخصیت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جو مرشد کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، ہمارا استاد کہتے ہیں، اس کا صحبت میں رہنے سے روح کا طاقت بڑھتا ہے، جو قلب سلیم کا طاقت بڑھتا ہے، اور معرفت الہی کا جو کچھ مقامات کو طے کرا کے آپ لے جاتے ہیں، باہر کوئی سند میں آپ نام میں ساتھ میں نہیں لکھتے، زیادہ زیادہ طریقت کا نام لکھ لیں گے، قادری لکھ لیں گے، اویسی لکھ لیں گے، جو بھی لکھ لیں گے، لیکن آپ کو کیا مقامات دیے گا وہ تو نہیں بتا سکتے۔ آپس میں تذکرہ کریں گے، اگلوں کو تو باہر والوں کی اس کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ جب تک کسی ایسے جو کامل حضرات کا صحبت میں ہم نہیں بیٹھتے ہیں، یہ دل سدھرتا نہیں، دل میں روشن نہیں پیدا ہوتا، اور دل کا حالت اللہ کے جو قریب جاتا نہیں ہے، اور روح میں پرواز نہیں ملتا ہے۔ اب جتنی ہم اہل اللہ صالحین کو ہم دیکھ لیں گے، صحابیت ایسی جو چیز ہے، ایک بار اللہ کے جو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں جو بیٹھا، بیعت کیا اور چلے گئے، ساری زندگی نہیں آئے، پھر بھی تو صحابی ہے۔ قرون اولا جو کہتے ہیں، قرون اولا وہ جو ہوتے ہیں، آنے والے قیامت کو جتنی لوگ پیدا ہو جائیں گے، بھلے اعلیٰ درجہ کا بھی یعنی پیدا ہو جائیں گے، اعلیٰ درجہ کا قرب الہی حاصل بھی کریں گے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سارے جو بڑے طاقتور لوگ کو ایک تراز میں، ایک پلڑے میں ڈال کر ایک صحابی کو جو رکھ دیں، ادنا صحابی، پھر بھی صحابی کا پلڑا بھاری ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، الصحابی کان النجوم، صحابی ستاروں کا برابر ہے۔ ایہم اقتدیتہم اہتدیتہم، جو بھی ان کے جو اتباع کیا وہ سیدھے راستوں پر ہے۔ یہ تو صحابی کو نوچتے ہیں نا، صحابی نے کیا کیا، صحابی نے وہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا، صحابی نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا، احد پہاڑ کے برابر میرے جو صحابی جو خرچ کیا ہے، آنے والے زمانے میں احد پہاڑ کے برابر بھی وہ سونا بھی خرچ کرے برابر نہیں ہوگا۔ میرے صحابی ایک مٹھی پر جو خرچ کرے گا، آنے والے دنوں میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا، برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ نور نبوت سے فیض یاب ہوئے۔ نور نبوت کا تعلق یہ روح رکھتا ہے۔ آپ کو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے اس نور نبوت سے تعلقات بنا دے، اس کو ہم شیخ کہتے ہیں۔ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دے، اس کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ ورنہ یہ طاقت نہیں رکھتے۔ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے اس کو بیعت لینا حرام ہے۔ مرشد کو تلاش کریں، وہ اتنی طاقتور ہو، مسجد نبی تک اس کا رسائی ہو، اور تمہیں لے جا کے اس کو بٹھانے کا اس کا طاقت بھی رکھتا ہو، پھر اس کو کہیں گے مرشد۔ باقی بازاری مرشد تو بہت پڑے ہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہے کیا چیز ہوتا ہے۔ آئے چند تسبیحات سکھا دیا، کام ہو گیا، بس یہ وہ مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں مریدوں کو پتہ نہیں ہے معرفت الہی کیا ہوتا ہے، سیڑھی کیسا ہوتا ہے، کیسے چڑھا جاتا ہے، کیسے پرواز کرتا ہے، کیسے قرب الہی مقامات میں جاتے ہیں، قریب ترین مقامات کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ پہلے جو گزرے ہیں اس پر، کتنے لوگ ابھی موجود ہیں، ابدال کون ہیں، قطب کون ہے، غوث کون ہے، قیوم کون ہے، فرد کون ہے، قطب وحدت کون ہے، وہ سارے کے سارے وہ پہچان ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ مدد اللہ علی ان ساری چیزوں کا وضاحت کر دی کتابوں میں،
اور حضرت جی رحمۃ اللہ سلسلے کے بانی انہوں نے بھی کتاب لکھا دلائل سلوک میں، اس میں انہوں نے واضح کر دیا۔ ہم اکثر جگہ پہ گئے ہیں، کسی کے پاس اس کے بارے میں معلومات کیا نہیں، ان کے بعد اس کے متعلق کتابیں نہیں ہیں۔ تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف وہ ہے جو اللہ کا پہچان آپ کو کرا دے، میرے رب ہے، مجھے پرورش کرتا ہے اور میرے بڑا قریب ہے، وہ میرے اچھے برے کو وہ دیکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں بڑا گہرائی تک جا کر دیکھتا ہے۔ ایک تو دل میں خیالات ہوتا ہے، اس میں ہم چباتے رہتے ہیں، ایک خیالات گزر کر یوں چلے جاتا ہے، اس کا بھی وابستہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ بِنَفْسِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وہ وسوسہ جو گزرتا ہے، وہ ٹکنے کا وسوسہ نہیں، چلنے کا وسوسہ، اس کا بھی وہ جانکاری رکھتا ہے، اور اسی کے متعلق الحساب ہوتا ہے۔ کیا کیا آپ نے پروگرام کیا، کس کے مطابق پروگرام کیا۔ لیکن اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتا نہیں ہے، اور زیادہ جب مضر ہو جاتا ہے اس کو جو پکڑتا ہے۔ لیکن ان سینوں میں، ان دلوں میں اللہ کا نام بٹھا دیں، ہمہ وقت اللہ اللہ آپ کا ہوتا رہے گا، غلط وسوسے کم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ضرور ہے، پھر کیا ہے، ہم نے جو اللہ اللہ کرنا شروع کیا، ہاتھ باندھ کر شیطان واپس چلا گیا، زیادہ حملہ کرتا ہے۔ غریبوں کا جو گھر سے زیادہ، مالدار کا گھر میں زیادہ حملہ کرتا ہے۔ دل میں اللہ کا خزانہ آپ نے جمع کرتے 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 اس کا حملہ وار بھی اسی طرح بہت تیز ہوتا ہے۔ آج زمانے میں احسان سے بہت دور ہم لوگ چلے گئے۔ ایک واقعہ ہے، 3 جو ڈاکو تھے کہیں خزانہ لوٹے، تو رات گزارنا تھا، کسی ایک جگہ پہ روشنی نظر آیا، اس گھر میں کھڑکھڑا کیا اور اندر گئے۔ وہ ایک بڑھیا تھی، یہ فرمانے لگے ہم بھوکے ہیں، تم کو کچھ کھلا سکتے ہو؟ اس نے فوراً کھانا وانا بنا کے ان کو کھلائی۔ تو پوچھ رہے تھے ہم کو تھکے ہوئے آرام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر لو۔ آرام کیے، صبح اٹھے، وہ کہنے لگے یہ کچھ خزانہ ہم لے کر آئے ہیں، تمہارے پاس امانت کے طور پر ہم دیتے ہیں، ہم ابھی جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد واپس آئیں گے۔ تو کچھ دن کے بعد آپس میں کچھ حسد ہو گیا تھا، تو 3 رہنے سے ہمارا جو بٹوارے میں کم آئے گا، 2 سازش کیے، ایک کو مار دیں گے، 2 مل کر ایک کو مار دیے۔ ابھی کہنے لگے کہ دونوں کو آپس میں جو بٹوارہ ہے تھوڑا زیادہ ہی ملے گا۔ ان کے دلوں میں یہ گزرتا تھا خزانہ تو ملنے دو، میں تجھے مار دوں گا۔ دوسرا بھی یہی سوچ رہا تھا، اور دونوں گئے وہ بڑھیا کے گھر، اور کہنے لگے وہ خزانہ جو ہم نے دیے ہیں وہ ہمیں واپس کرو۔ وہ بڑھیا کہہ رہی تھی تم تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں، ہم تینوں آئیں گے، تم واپس وہ خزانہ دے دینا، تم تو 3 نہیں آئے، تم تینوں آؤ، میں تو خزانہ دے دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تو بڑھیا ہم سے تو زیادہ ہوشیار ہے۔ تو وہ پھر واپس گھر کے باہر نکل گئے، خزانہ آخر تک ان لوگوں کا ہاتھ نہیں لگا۔ اسلام یہی ہے، اللہ نے 3 قسم کا جو خزانہ جو دیے ہیں، تو ایمان اور اسلام اور احسان ہے۔ ہم ایمان اور اسلام کو اپنا کر ہم اللہ کے پاس جنت مانگتے ہیں، وہ خزانے کو مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیسرا خزانہ کو بھی لے کر آؤ، احسان کو بھی لے کر آؤ، میں جنت دیتا ہوں۔ لیکن پورے تنظیم میں آپ جتنے بھی دنیا میں دیکھیں، احسان کسی کے پاس نہیں ہے۔ احسان کو مذاق کرتے ہیں، تزکیہ کو مذاق کرتے ہیں، تصوف کو مذاق کرتے ہیں، اہل اللہ کو مذاق کرتے ہیں، اہل اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، اور جنت کا بھی آسرا رکھتے ہیں۔ اللہ اتنا کا جو گیا گزرا تو نہیں ہے، ہم جو بھی اپنے نفسیات کے طور پر کرتے رہیں گے ہمیں جنت بھی دے دے گا، یہ صرف خواب اور خیال ہوتا ہے۔
اور آخر میں مرتے ہوئے وہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں مل رہا ہے۔ مرنے سے جو کچھ قبل اس کو جو حجاب ہٹایا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا جنت کے خوشبوؤں کے لیے، جنت کے باغوں کے لیے، تم نے تو اپنے مرضی کا مالک بنے رہے۔ اس پردہ سے پھر جہنم کے پردہ ہٹا کے دکھاتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے، پھر کانٹوں کو گساڑتے ہیں۔ میت بڑے تکلیف سے یعنی کہ وہ برداشت کرتا ہے، اور وہی حال قبر میں ہوتا ہے، اسی طرح سوال جواب۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 40 دن میں پورا ہو جاتا ہے، میں نے تو لے کر کہیں لوگوں کو سالوں سال چلتا رہا۔ اللہ کے ایک حکم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میرے والد صاحب جو گزرے تو رات ہم عشاء ذکر اور نماز کے بعد مجھے خبر آیا چلے، تو فوراً یعنی کفن کو وہ جو کچھا تبدیل کرنے کی بات کہیں گے، کچھا پہنے ہیں نا، کبھی احتلام ہو جاتا ہے، کبھی ٹٹیاں نکل جاتی ہیں، تو وہ فوراً بدلنے کے لیے ہم کسی کو بلاتے ہیں، وہاں کچھ رواج ہے، وہ فوراً اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو پھر اس رات پھر اگلے دن صبح اس کو جو نہلاتے ہیں، تو جب کچھا بدلتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الٹیاں کی انہوں نے۔ ہم کسی کو نہیں بتائے، ہمارا جو ساتھی تھے قبرستان گئے، دفنا دیے، اور اگلے دن دیکھا مراقبے میں کچھ پکڑ میں تھے۔ ہمارا اپنا حساب کتاب ہے، ان کا اپنا حساب کتاب ہے۔ آخر آپ والدین کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ ساری زندگی والدین کا خدمت کریں گے، ہم قرض نہیں چکا پاتے، خاص کر والدہ ہے۔ اب قبر کا حالت دے کر ہمیں بھی دکھ ہوا، ہمیں پھر مسجد نبی میں عرضی لگائے یا اللہ یہ میرا والد ہیں پریشانی میں۔ اب نبی علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھنے کا تھا، آداب ختم ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں مسجد نبوی کا جو ہم رابطہ رکھتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، بہت ساری باتوں کا ایسے جو ہمیں علاج مل جاتا ہے، دوا مل جاتا ہے۔ اب ایک دل میں ایک احساس ہوتا ہے آقا کا سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ کسی کا مسجد نبوی کو مراقبہ جب ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ چاہتا ہے، اکثر ولی اللہ کا ہم نے وہاں دیکھا، وہ خوشی ان میں ہوتی ہے جب آقا کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، صرف دیکھنا ہے۔ ایک صحابی کو ان کا جو اپنا پوتا گھر سے لے کر آتا تھا، آنکھوں میں مسجد نبوی تک وہ پٹی باندھ کر آتے تھے، وہاں کے پٹی کھول دیا جاتا ہے، آقا کو دیکھتے رہتے، تو واپس میں پھر پٹی باندھا جاتا ہے، وہ گھر چلے جاتے تھے۔ وہ کہنے لگے میں آقا کو جس آنکھوں سے میں نے دیکھا میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ محبت ہے، عشق نبی ہے، عشق رسول ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، لطائف منور کرتے ہیں، مسجد نبی تک لے جا کے بٹھاتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہو جائے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا کے سامنے بیٹھنے کے لیے ترستے تھے۔ عشرۃ المبشرین کے متعلق نبی علیہ السلام بشارت دیے۔ ایک دن شاید فجر کے وقت بیٹھے رہے اور سردی ایسا تھا، کمبل اوڑھ کر پہلے آئے، تو یہ جو پہلے آتے ہیں وہ جنتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہو رہے تھے، اس کے بعد آئے نبی علیہ السلام فرمان لگے یہ بھی جنتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم تشریف لے آ رہے تھے۔ اس طرح کا عثمان غنی، اس طرح کا علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اس طرح جو آخر تک جو عشرۃ المبشرہ، زندگی میں جیتے ہوئے آپ جنتی کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، ایک ملا کہاں ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدموں میں وہ جنت تھا. کیا سے کیا بنا دیا ہے. گنڈوں میں بڑے ڈاکو بن کر اور بڑے لٹیرے تھے، ایک دوسرے کے یعنی کہ قبیلہ والوں کو مارتے تھے، حسد کرتے تھے. اتنی تکلیف کا جو زندگی جب گزارنے کے باوجود آج وہی لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھنے سے جنتی کیسے بن گئے یار. یہ بڑی عجیب بات ہے. آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسے کوئی جرم کر دیا، کیا وہ جنتی کا جو لقب سلب ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، میں جس کو میں جنتی کہا وہ جرم کر ہی نہیں سکتے. اس جنت کو جو احساس ہے وہ جرم کرنے نہیں دے گا. جنتی کی کہنے کے بعد اس کا جو طاقت روح کا یوں بن جاتا ہے، وہ گناہوں کو طرف آگے نہیں بڑھتا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. گناہ کی طرف جب یہ لوگ قدموں میں آ کے بیٹھے، جتنے بھی صحابی تھے ان کا حمزات کو تو نبی علیہ السلام قید کر دیے، کمزور کر دیے. حمزات جن نے یہ آکڑ وغیرہ جو گناہ کرنے کا، جرم وغیرہ کرنے کا آگے بڑھاتا ہے، وہ کمزور ہو گیا تو کون حکم دے گا؟ ابھی ابلیس کا حکم سیدھا نہیں آتا، وہ حمزات پر آتا ہے. حمزات اپنے جو دماغ کو حکم دیتا ہے، پھر آگے یہ جسم چلتا ہے. نیکی کرنے کے لیے روح میں طاقت ہوتی ہیں، اور روح قلب سلیم کو حکم دیتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. یہ دو حصہ ہے، ظاہر و باطن. اس میں سے اللہ کریم نے زندگی رکھا، اور کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں اس حساب سے آپ کا زندگی ہے. تو یہ جو تصوف ہے، تزکیۃ النفس ہے، اللہ کریم کا جو عطا ہے، ہمہ وقت اللہ کا نام لینا اور اسی کے جو محبت میں گمسم ہو جانا، اللہ کے جو نبی کے عشق میں جو آگے بڑھنا، اسی عشق میں گمسم ہو جانا، یہ تصوف سکھاتا ہے. روح پہلے جب جاگتا ہے مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، حرم شریف کو دیکھتا ہے، اور جتنی فیض جو ہوتا ہے، انوارات جو ہمیں آتا ہے، مسجد نبوی سے ہمیں ملتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے، خانقاہ میں کہہ رہے تھے، آپ تو دائیں طرف مسجد نبوی کو لگا دیے، بائیں طرف کعبۃ اللہ کو لگا دیے. میلا ہم دائیں طرف سے فیض آتا ہے. یہ فیض کیا ہوتا ہے آپ جانتے نہیں ہیں. ہمارا سارا یعنی مسجد نبوی کے نظام سے ہی چلتا ہے. بندہ گناہ کرے، غلطی کرے، یہ اپنا ہے، توبہ کرے، لیکن فیض وہیں سے ملتا ہے. ہم ٹھہرے آقا کا غلام. اس میں جتنے بھی بڑے کام ہو جائے، جتنی چھوٹے سے کام ہو جائے، اور اللہ کا نبی اگر پسند فرما لے، اس بندے کا جو ترقی ہوتا رہتا ہے. لوگوں کا اللہ اللہ کرنا سکھانا، اللہ کے دربار میں یعنی کہ آگے بڑھانا، نبی کے دربار میں آگے بڑھانا، اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تجارت اپنی جگہ پہ، اہل اپنے جگہ پہ، لوگوں کے تعلق اپنے جگہ پہ، لیکن یہ کام بہت اہم ہوتا ہے. ایک بار کچھ عرصہ ہو گیا، ہم کہیں باہر نہیں جاتے تھے، گھر پہ تھے. مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اس سے اچھا تو چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھنا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو چلنے لگے، چلتے رہے. دین کو پہنچانا، دنیا میں ہر تنظیم اپنے جو پالیسی، اپنے جو عقائد کو پہنچاتا ہے، لیکن تصوف کا جو صوفیہ اکرام اللہ کے جو تعلق، نبیوں کا تعلق پہنچاتے تھے. اس وقت اتنے عقائد کا جو جھگڑا نہیں تھا، آپس میں تو میں ہوتا نہیں تھا. ہمیں ان عقائدوں سے کیا لینا دینا ہے؟ صوفیوں کو بھلے کتنی بھی بدماشی کہہ لیں، شرابی کہہ لیں، لواتم والے کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، لیکن ہمارا دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. یہ ایک عشق ہے. یہ عشق پیدا کرنا، یہ اللہ اللہ کرنے کا، اسے بھی کوئی رسمی کام نہیں ہوتا.
یہ ایک حقیقت ہے۔ طریقت کا نام سے جو کچھ بدماشیاں ہوتا ہے وہ ان کے اپنا کام ہے، لیکن اس میں ایک ضرور وہ ایک حقیقت بات ہوتی ہے۔ اس میں حقیقت کا تعلق روح میں ہوتا ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اور کتنے بڑے عالم ہو، علامہ ہو، اگر یہ شعبے میں وہ تعلق نہیں رکھتا اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ ہم کتنی بار کہہ چکے ہیں، کہیں علامہ لوگوں کو قبر میں عذاب میں ہم نے دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ احسان سے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، احسان کے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ کوئی کام ہے؟ اور یہی اصل کام ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ کہتے ہیں ہم ان کا کام اصل ہے، اصل کام یہ ہے ہما وقت اللہ کا جو یادیں، اس کا جو نورانیت، اس کے جو جتنی تجلیات بارے جو دل میں جو برستا ہے وہ اصل نہیں ہے، یہی تو ہے اصل۔ اس تزکیت نفس، تزکیہ کا متعلق اللہ کریم کہیں جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کوئی ڈاما ڈول نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس اجتماع میں آپ لوگ جو جڑے اسی مقصد لے کر آئے، اللہ کریم جتنے بھی جو لمحہ، جتنے بھی جو دن ہم یہاں سے جو گزارے، اس کے جو مرتب میں انوارات عطا فرما دے، اپنے سینوں کو روشنی کر دے، اس سینوں کے ذریعے لوگوں کا دل روشن کر دے۔ ایک دیا کہیں لاکھوں چراغوں کو جلا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سراج منیرہ، وہ جو دیا ہے، عالم کیا، عالم میں برزخ میں بھی وہ دیا روشنی دیتا ہے، اور قیامت میں کیا کہنا ہے، ان کے شفاعت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ اس محفل کے جو کچھ ساتھیوں سے عرض ہے، اس کو برقرار رکھیں، یہ نہ کہیں مجھے تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، تہجد گزار بن جائیں، تہجد کا ذکر کریں، شام کا ذکر کریں، پنجگانہ جو نماز ہے اس کو جو فرض عطا کریں، اور سنتوں کو برقرار رکھیں، اور قرب نوافل کو بھی جو ادا کریں، تاکہ قرب نوافل تصوف کا دوسرا غذا ہے۔ ذکر پہلے غذا ہے، نوافلیں دوسرا غذا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہو گیا، تسبیحات ہو گیا، جتنے بھی خاموش رہیں گے، زیادہ بولیں گے نہیں ہے، وہ بھی ایک عمل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارا پریشانیوں کو دور فرمائے، جو کچھ ارادہ لے کر آئے ان کا جو ارادت کو اللہ کریم پورا فرمائے، ہمارے گھروں میں جو حالت میں برکت عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں جنات کا جو حملہ اتنا جو ڈٹ کر جو ہوتا ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں کمزور ہے تو قوت عطا فرما دے، ہم جاہل ہیں تمہیں علم عطا فرما دے۔ یا اللہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تیرے دروازے کے سوا اور دروازہ کھڑکانے کا میں توفیق نہ دے، جب بھی ضرور ہو تو تیرے دروازے کے سامنے آنے کا قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کے اتباع میں ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی سے لے کر صحابیوں سے لے کر ولی اللہ تک ہم سب سے محبت کرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا عالم برزخ کا جو زندگی بھرپور طور پر نورانیت سے گزرنے کا توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ صوفیوں کا حالت تو یعنی کہ واقف ہے، اور غیر صوفیوں کا حالت میں بھی تو واقف ہے، ہمیں آخر سانس تک تیرے نام لینے کا توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، جو گاڑیوں کے لیے نکلنا ہے، کون چلنے والے ہیں؟